سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے یہ اٹھو شہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زنداں کی ہر دیوار بولی، سکینہ سو رہی ہے، تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں، در زندان سارے کھل گئے ہیں، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو، مگر سجاد کی آواز آئی، سکینہ سو رہی ہے، نائب مارے گا کوئی بھی تماچے، نائب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، تو آیا شمر تو اس سے کہوں گی، سکینہ سو رہی ہے، ردا چھوٹی سی ایک سر پر اڑا دوں، چلو عباس سے تم کو ملا دوں، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، تمہاری مشق ہے اور ان کا سینہ، جو دیکھے آسماں کہتا ہے وہ بھی، سکینہ سو رہی ہے، بنانے کب جب
سجاد اٹھے تو وہ نادے علی دوہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے جہاں قبر کھودی، بندھے ہاتھوں سے جہاں قبر کھودی، اچانک پاؤں کی جنجیر کھن کی، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے۔ صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد، بارے دیگر صلوات۔ دربار میں زندان سے طلب ہوتے ہیں قیدی، بے تاب ہیں بے صبر ہیں جی کھوتے ہیں قیدی، منہ گرد بھرے آنسوؤں سے دھوتے ہیں قیدی، بچوں کو لیے گودیوں میں روتے ہیں قیدی، فاقوں سے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تن میں، دہشت سے ستمگاروں کی لرزا ہے بدن میں، دل ہول کے مارے نہیں سینوں میں سماتے، ہیں خاک بھرے بالوں سے چہروں کو چھپاتے، زینب کا یہ عالم ہے کہ ہیں غش پہ غش آتے، سہمے ہوئے بچے ہیں یہ ماؤں کو سناتے، دم ہونٹوں پہ ہیں قید کی ایذاں و محن سے، کیا گردنیں پھر باندھیں گے جلا رسن سے، تھا شور کہ اے قیدیو دربار میں جاؤ، کیا بیٹھے ہو زندان میں قدم جلد اٹھاؤ، خالق نے کیا رحم اب آنسو نہ بہاؤ، ہلکے رسن ظلم کے ڈھیلے کرے آؤ، حاکم کو دعا دو کہ تمہیں شاد کرے گا، اب قتل نہیں کرنے کا آزاد کرے گا، سن کر یہ سخن کہنے لگی زینب ناچار، ایک بار تو ہو آئے ہیں مجلس میں گناہگار، کیا کام ہے اب کیوں ہے بلایا سر دربار، نے سر پہ ردا ہے نہ ہے طاقت گفتار، لے جاؤ نہ بلاوے میں اسی رانے ستم کو، گھل گھل کے اسی قید میں مر جانے دو ہم کو، مشہور ہوں میں فاطمہ کے لال کی شیدا، جب وہ نہ ہوئے قید سے چھوٹی بھی تو پھر کیا، اب قید کا غم ہے نہ رہائی کی تمنا، مر جاؤں میں زندان میں تو رہ جائے گے یہ پردہ، چرچا ہو کہ دنیا سے سفر کر گئی زینب، چہلم نے نہ ہوا بھائی کا مر گئی زینب، مارے گئے عباس دلاور میرے آگے، دنیا سے آ گئے اکبر و اصغر میرے آگے، بھائی کے چلا حلق پہ خنجر میرے آگے، خالی ہوا زہرا کا بھرا گھر میرے آگے، غم کھاتی ہے اور خون جگر پیتی ہے زینب، وہ شیر تمہارے گئے اور جیتی ہے زینب، بتلاؤ خوشی چھوٹنے کی کیسے اب کیا، بیٹے ہیں کہ پھر جن سے ہو ملنے کی تمنا،
قاسم ہے کہ دکھلائیں گے آ کر مجھے صحرا، اکبر ہے جنہیں دیکھ کے ڈنڈا ہوگا کلیجہ، لاشیں بھی ابھی تک نہیں پیاروں کے گرے ہیں، آباد تھا گھر جن سے وہ جنگل میں پڑے ہیں، جو بھائی کے مرنے سے ستم میں نے اٹھائے، دشمن کو بھی یہ ظلم نہ اللہ دکھائے، نیزے میرے شانوں میں لینوں نے چھابے، بازو میرے باندھے مجھے دربار میں لائے، بائی کی عزادار ہوں اور خستہ جگر ہوں، عاشور محرم سے میں بے اب تک کلے سر ہوں، کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بلائے، خلقت کو دربار نہ میری شکل دکھائے، گر قتل ہو منظور تو قتل یہیں آئے، موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے، فکر غم و انداز آزاد ہو زینب، سر تن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب، فرمانے لگے رو رو کہ طباب دے بیمار، اس وقت پھپھی جان مناسب نہیں ترکار، کیا بس ہے اسی طرح چلو پھر سرے دربار، دیکھیں تو کہ کیا کہتا ہے اب حاکم غدار، کب سے نہیں کی سبتے پیغمبر کی زیارت، شاید ہو میسر سرور کی زیارت، رو کر کہا زینب نے جو مرضی تیرے پیارے، مختار ہو تم اب تو ہوں میں ساتھ تمہارے، سن کر یہ سخن خاک سے کہہ دی اٹھے سارے، پھر سب کے قدم کانپتے تھے خوف کے مارے، نورانی بدن گرد غریبی سے اٹھے تھے، بکھرے ہوئے تھے بال گریباں پھٹے تھے، اس حال سے پہنچے جو وہ بے کس سرے دربار، تعظیم کو مسند سے اٹھا حاکم غدار، کاٹی گئیں جب بیڑیاں عورتوں کے گریبان، گردن کو جھکا رونے لگے عابدے بیمار، صدمے سے جو اشک خوش خون کل آئے، اس وقت تو حاکم کے بھی آنسو نکل آئے، بعد اس کے یہ عابد سے لگا کہنے وہ جلاد، محبوب نہایت ہوں میں اے سید سجاد، تھا دشمن شہ ابن زیاد ستم ایجاد، میں خانہ زہرا کو نہ کرتا کبھی برباد، بے کس کے ستانے میں مجھے فائدہ کیا تھا، لیکن وہ ہوا جو کہ مقدر میں لکھا تھا، عابد نے کہا گو کہ ہیں ہم بے سر و سامان، پر یہ نہیں منظور کہ لیں غیر کا احسان، سب مشکلیں بندوں کی خدا کرتا ہے آسان، چھٹنے کی خوشی ہے نہ وطن جانے کا ارمان، ایک گھر دے وامات میں شبیر کرے ہم، سامان عزائے شہ دلگیر کرے ہم، اور دوسرے ہیں آلے نبی بے سرے اور یہاں، لوٹا ہوا اسباب منگا دے ہمیں ساں، میں اپنے بزرگوں کے تبرک کا ہوں خواہاں، بس ہے وہی ہم بے سر و سامانوں کا سامان، حیدر کا ماما ہے محمد کی ابا ہے، اور کہنے سے ایک فاطمہ زہرا کی ردا ہے، لوٹا ہوا اسباب جو حاکم نے منگایا، تب شمر لباس شہ دین کشتی میں لایا، سجاد کا دل سینے میں اس وقت بھرایا، سر پیٹ کے یہ زینب بے کس نے سنایا، اس وقت میری چھاتی پھٹی جاتی ہے لوگو، بھائی کہ مجھے خون کی بو آتی ہے لوگو،
ہائے ہائے مجھے پوشاک برادر کی دکھا دو، پیراہن شبیر کی بو مجھ کو سنگا دو، امامہ گلگوں میری آنکھوں سے لگا دو، عابد نے کہا جلد یہ پوشاک چھپا دو، واللہ ابھی جی سے گزر جائے گی زینب، ان کپڑوں کو دیکھے گی تو مر جائے گی زینب، حاکم نے جو دیکھی شے مظلوم کی پوشاک، ٹکڑے تھا ہر ایک جا سے وہ ملبوس تنے چاک، عابد سے تب کہنے لگا حاکم صفا، یہ رختے کہن پہنے تھے سبتے شیل و لاک، حیرت ہے مجھے جامع شاہ شہیدہ پر، دعویٰ تھا خلافت کا اسی کہنا قبا پر، رو کر کہا عابد نے کہ او حاکم غدار، معراج میں پہنے تھے اسے احمد مختار، ایسی نہ تھی واللہ قبائے شہ ابرار، یہ تیروں کے اور نیزوں کے روزن میں ستمگار، تلواروں سے ٹکرے جسد پاک ہوا ہے، یوں ہی میرے بابا کا بدن چاک ہوا ہے، اکبر کی جو پوشاک تھی تر خون سے ساری، دیکھا جو اسے بانوئے بلقیس یہ پکاری، ہم شکل پیغمبر تیرے شملے کے میواری، آنکھوں کے تلے پھرتی ہے تصویر تمہاری، طے کر کے بہت جلد یہ منزل گئے بیٹا، کپڑے کو تو ہیں اور خاک میں تم مل گئے بیٹا، کپڑے سہرے قتل یہ بدلے تھے جو دلبر، کیسے ہی یہ قامت بے بلے لگتے تھے اکبر، وہ چاند سے رخسار وہ گیس ہوئے منبر، وہ دلہا بنے خیمے سے تم نکلے تھے باہر، اب سمجھی کہ دولت میری کھونے کو چلے تھے، تم قبر کی آغوش میں سونے کو چلے تھے، شملے کو اٹھانے جو لگی بانوئے غمخوار، اصغر کا شلوکا نظر آیا اسے ایک بار، لپٹا کے کلیجے سے پکاری بے دلزار، اصغر تیرے کرتے پہ فدا ماں جگر افگار، مارے گئے دامن میں شہ تشنا گلو کے، ننے سے گرے بام دبے ہیں لہو کے، کچھ حال مجھے درد گلو کا نہ سنایا، چپ کے رہے اور ست میں حلق پہ کھایا، مادر نے تو جو جلا تھا تمہیں کرتا پہنایا، دودھ اس پہ ہے کیا چکیاں لے لے کے گرایا، پیکا کے نکلنے کا جو دکھ تم نے سہا ہے میرا دودھ لہو میں ہو کر بہا ہے، صدقے گیا بات کیا باپ کا پہلو، ویراں میری گودی ہوئی اصغر روح، تھی شب کو بہت دودھ کے پینے کی تمہیں خو، اٹھ اٹھ کے یہ ماں ڈھونڈتی ہے راتوں کو ہر سو، مجھ کو تو جدائی تری تڑپاتی ہے اصغر، مجھے بن تجھے کس طرح سے نیند آتی ہے اصغر، ایک کشتی ہے رانڈوؤں کا تھا لوٹا ہوا زیور، پاسیب تھی کبرا کی سکینہ کا تھا گوہر، تب پیٹ کے چھاتی یہ لگی کہنے وہ مستر، ہے میری بچی تیری قرباں یہ مادر، زندہ سے سوئے خلد سفر کر گئے ہائے ہائے، گوہر یہ پہناؤ کیسے تم مر گئے ہائے ہائے، زخمی ہوا ہے اسی بندے کے لیے کان، کیا قید سے تھا چھوٹنے کا بی بی کو ارماں، دن رات تھا بابا کی نشانی کا تمہیں دھیان، گوہر میرے دلاؤ
دو یہی کہتی تھی ہر آن ماں تو کہاں ڈھونڈنے اب جائے سکینہ گوہر تو ملے تم نہ ملی ہائے سکینہ اللہم صلی علی محمد والے جب دے چکا لٹا ہوا اسباب ستمگر عابد سے کہا اب تو امامہ رکھو سر پر اور حضرت زینب سے کہا اوڑھ لو چادر عابد نے کہا سر پہ امامہ رکھوں کیوں کر ہے چاک گریبان علی بیٹے کے غم میں سرننگے محمد ہے نواسے کے علم میں ملبوس نہ درکار ہے اب نے ایزو زیور بہرے حسن و حیدر او پیمبر منگوا دے مجھے میرے پدر کا سر انور تدفن کروں قبر ملاشے سے ملا کر بابا سبھی میرے کوئی مظلوم نہیں ہے جس کا سر پور نور کہیں لاش نہیں ہے سن کر یہ سخن کہنے لگا حاکم میں بے پیر سب کچھ دیا پر ایک نہ دوں گا سر شبیر جو شبیر کی بی بی کپلا فاطمہ کا شیر طاقت ہے کوئی اسے کرتا تم تہیہ شمشیر کچھ اور نہیں بعد ظفر رہا تا لگا ہے زر میں نے لٹایا ہے تو سر ہاتھ لگا ہے سجاد نے فرمایا کہ او کاذب و مکار وہ غدار بھی تھا ابھی یہ کرتا ہے گفتار خود تو نے کیا قتل کا شبیر کے اقرار خون شہیدہ ہے تیری گردن پہ ستمگار اس دن تجھے محبوب یہ بیدار کرے گی جب فاطمہ اللہ سے فریاد کرے گی حاکم نے بگڑ کر کہا جلاد کو لاؤ سجاد حزین کو تہ شمشیر بٹھاؤ زینب نے کہا یا صد اللہ باؤ بابا میرے بیمار بھتیجے کو بچاؤ کیسا ہے یا زور ولایت نہیں کرتے صدقے گئی پوتے کی حمایت نہیں کرتے تلوار کو کھینچے ہوئے آیا جو ستمگار سجاد سے لپٹے حرم احمد مختار آواز عبداللہ یہ پیدا ہوئی ایک بار کیوں تخت الٹ دوں تیرا او ظالم غدار قائم رہی دنیا کی بنا جس کے قدم سے اب اس کا گلا کاٹتا ہے تیغ و دم سے سن کر یہ صدا کانپ گیا حاکم ازلم عابد کو دیا اس نے سرور عالم بیٹے نے لیا باپ کا سر ہاتھ میں جس دم دربار سے قید دی چلے کرتے ہوئے ماتم دل غم سے انیس جگر افگار تپا ہے دفن شہیدہ لکھنے کی اب تاب کہاں ہے صلوات اب جناب میں فرزاد موسوی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں فرزاد موسوی بر محمد وآل محمد صلوات ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآل لہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب
نہر پہ حضرت عباس کے لاش کے قریب ایک بہن خستہ تنو خستہ جگر خفتہ نصیب بے نوا بے کسو بے پردہ لاچارو غریب لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی اسمت کی کتاب جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کے نشان جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان ورم آنکھوں میں کمر خم ہے تو خاموش زبان ضبط کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ گریا نافغاں کون بی بی ہے جو اس طرح سے جان کھوتی ہے جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھکے جبیں کبھی تھراتا ہے لاشا کبھی مقتل کی زمین خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں لاش عباس پہ یہ دختر حیدر تو نہیں دیکھیے دیکھیے یہ زینب مجھتے تو نہیں ارے میرے عباس قیامت ہے بپا تیرے بعد لٹ کے برباد ہوئی آل ابا تیرے بعد رے مٹ گئی رسم وفا جان وفا تیرے بعد رے خاک دنیا میں ہے جینے کا مزہ تیرے بعد لے کے رانڈوں کو
یتیموں کو کدھر جائے بہن رے میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن میرے عباس دعا مانگو کہ مر جائے بہن اب میں جناب اطہر علی سے گزارش کروں تشریف لائیں. اطہر علی سے بر محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. بھی صلوات بر محمد و آل محمد. بنو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بنو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستائیں کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوئی کم مدھم کرو بیبیوں شور ماتم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم سجاد زنجیر بولے نہ اس دم شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. جس شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے
سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے داروں اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو۔ بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ اب دھڑکنے دل بھی اس پر گرا ہے، نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کی ماں ہے، کانوں سے خون گو کے ابھی رواں ہے، کانوں سے خون گو کے ابھی رواں ہے، مگر آنکھ بھوجھل یہ سمجھا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر لفظ کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات اب میں درخواست گزار ہوں جناب آغا رضا علی صاحب سے، اور اس کے بعد قبلہ علامہ سید احمد حسینی صاحب علیہ سے اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ آغا رضا علیہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بآواز بلند سلمان۔ تھوڑا سا اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی، صلوات پڑھ لیں اور آگے تشریف لے آئیں۔ اور محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے، اور غم حسین امانت ہے آج کی سن لو، یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے، کفن پہ خاک شفا سے لکھی جو ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامۂ عمل کے لیے، اور میرے امام میری زندگی کے رب مولا، میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے،
مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار پر حاضر منتظر مومن اور مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلے سے درخواست گزار ہوں، اپنے اس وارث کی بارگاہ میں جو پردہ غیب میں حجت کاروان الہیہ میں میر کاروان کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور شہنشاہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے، ہر بے ضمیر انسان کو گریبان سے پکڑ کے بتائے کہ علی واجب ہوتا ہے۔ بس 12-14 منٹ ہیں، اسی میں انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ کی زیارت ہوئی تو تفصیلاً نوکری۔ زندہ رہنے کے لیے شہ کی اعضاء کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے شہ کی اعضاء کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے شہ کی اعضاء کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، اور چاہے کتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے، بس ہمیں فاطمہ زہرا کی تفصیلی وقت نہیں ہے، صرف ایک قطع امام حسن کے لیے کہ وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، وہ رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے، اور حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کریں تو وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح سے دل زہرا کا چین بنتا ہے، حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کریں تو حسین بنتا ہے۔ ایک سلام کے 2-4 اشعار اور ایک نظم کا حکم ہے، بس اسی پہ نوکری تمام، کہ پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پیاسا باقی ہے، پیاس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اب بھی پیاسا باقی ہے، اب ہر ایک آنکھ میں اب بھی ہر ایک آنکھ میں اس کے نام کا دریا باقی ہے، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، ایک کی خاطر ایک نے ایسا ایک کیا ہے دنیا کو، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے، لاکھوں لشکر خاک ہوئے ہیں اور وہ تنہا باقی ہے، خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں سب ٹوٹ گئے، خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں سب ٹوٹ گئے، اسلحے والے فان ہوئے ہیں اور نہتا باقی ہے، اسلحے والے فان ہوئے ہیں اور نہتا باقی ہے، 14 صدیاں بیت گئیں ایک دشت میں اس کا خون گرا، 14 صدیاں بیت گئیں ایک دشت میں اس کا خون گرا، کتنے شہر اجڑ گئے اور وہ صحرا باقی ہے، اور شیعت کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے دل پہ لفظ شیعہ باقی ہے، شیعت کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے، اور شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کیا کاٹ کے لائے ہو، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے، چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے، اور محشر میں شبیر جب آیا بے آواز پکارے گا، محشر میں شبیر جب آیا بے آواز پکارے گا، دیکھو ہر ایک چیز فنا ہے میرا چہرہ باقی ہے، دیکھو ہر ایک چیز فنا ہے میرا چہرہ باقی ہے، بس
یہی 5-7 منٹ ہیں، اسی میں میں اپنی نظم یہ تمام کر لوں گا. اس کی تشریح اور نثر ہے پہلے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. بس آپ سنتے آئیں گے تو آپ دعا کر دیجئے گا میرے حق میں کہ ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے، کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے، مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک شفا ہے. اور یہ خلق ہوئی عالم افلاک سے پہلے، ارے یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے. یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے. ہر خاک کی قسمت ہے کہ وہ زیر قدم ہے، بس دہر میں واحد اسی مٹی کا بھرم ہے. یہ نسبت اولاد محمد کا کرم ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے. جو جتنا بڑا سر ہے، جو جتنا بڑا سر ہے وہ اس خاک پہ خم ہے. ارے یہ خاک بہت پاک جبینوں پہ چڑھی ہے، اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے. اس خاک کی تسبیح تو رسولوں نے پڑھی ہے. اور معروف ہیں اس خاک کے تسبیح کے دانے. کیوں معروف ہیں اس خاک کے تسبیح کے دانے؟ دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے. دانوں میں چھپے ہیں کہیں بخشش کے خزانے. اس خاک کو بخشا ہے یہ اعزاز خدا نے. کیا یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے؟ یزدان سے مل پائیں گے مٹی کے بہانے. ارے دارین میں اس خاک سے جو پیار کرے گا، محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا. محشر میں خدا اس کا بھی محشر میں خدا اس کا بھی دیدار کرے گا. کیوں؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بنانے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر جو تحریر ہے اس میں. ارے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں. ہم اس لیے جھکتے ہیں. رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بنانے کی بھی تقدیر ہے اس میں. لکھتے ہیں کفن پر جو تحریر ہے اس میں. ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں. اور وحدت سے ملاقات کا ہیلا بھی یہی ہے، توحید کے سجدے کا وسیلہ بھی یہی ہے. توحید کے سجدے کا توحید کے سجدے کا وسیلہ بھی یہی ہے. اور کیوں عالم امکان میں مشہور ہے مٹی؟ کیوں؟ عصمت کے علی نور سے معمور ہے مٹی. عصمت کے علی نور سے معمور ہے مٹی. ہاں خون بھی ہے رج سے دور ہے مٹی. ہاں خون بھی ہے رج سے دور ہے مٹی. حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر نور ہے مٹی. حد یہ ہے کہ مٹی ہے مگر نور ہے مٹی. ارے ملتی ہے. اب اس مصرے کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. ملتی ہے امامت کو شفا خاک شفا میں. ارے یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی ردا میں. یہ فیض تو موجود تھا زہرا کی ردا میں. یہ فیض تو موجود تھا. اس خاک پہ مرنا کبھی اس خاک سے جینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. اس خاک کے منکر نے تو کوثر نہیں پینا. سرما جو بنی خاک تو اندھے ہوئے بینا. کر ڈالا ہے اس خاک نے کوتور کو سینا.
ارے اس خاک سے موسیٰ بھی اگر خود کو گزارے اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے، اس پر بھی یہ واجب ہے کہ نالین اتارے۔ آخری 6 مصرے اور زحمت تمام۔ پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، یہی نتیجہ ہے، یہی حاصل ہے نظم کا۔ دعا کر دیجئے گا یہ 6 مصرے سن کے کہ پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، شاہکار سمیٹے تو عزادار تراشے، شاہکار سمیٹے تو عزادار تراشے۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں کا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان، ہندوستان کے جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، ایک مجلس سے نکلتے ہیں دوسری کی جانب بھاگتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری کی جانب جاتے ہیں، تیسری سے چوتھے کی جانب۔ کیا وجہ ہے کہ ہر مجلس سے شبیر میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں تجھے وجہ بتاؤں۔ پہلے تو سرے عرش ہی انوار تراشے، انوار کی آغوش میں کردار تراشے، کردار پرکھتے ہوئے شاہکار تراشے، شاہکار سمیٹے تو عزادار تراشے۔ ارے جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے عزا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی۔ بس 2 جملے مصائب کے کہ میری مجلس تمام ہو جائے۔ شاہ جی تو نے بنی بنائی خاک شفا دیکھی، کبھی عالم مانوی میں مالک خاک شفا سے پوچھنا کہ کتنا خرچہ آیا زہرا کے گھرانے کا اس خاک شفا کو بنانے میں۔ اس خاک شفا میں تجھے کہیں قاسم کا پامال لاشا ملے گا، کہیں اکبر کی 18 سال کی جوانی ملے گی، کہیں اس 32 سال کڑیل بھائی کے بازو ملیں گے کہ جس کے بعد حسین کہتا رہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس خاک شفا میں تجھے سادات کی چادر کے ٹکڑے ملیں گے، بڑی آسانی سے آ گیا۔ تم جب روتے ہو نا گریا کرتے ہو، سجاد اٹھتا ہے پیچھے سے، تو چیخ مار کے جب روتا ہے نا اکبر کے نام پہ، آ کے تیرے پاس بیٹھ جاتا ہے، سر سے امامہ اتار کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا اللہ اس نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں، یہ میرے اکبر کو روتا دیکھا نہیں، اس نے میرے اکبر کی جوانی نہیں دیکھی، یا اللہ اس کے دل کی جو حاجت ہے نا وہ پوری کر۔ ابھی سجاد یہ جملہ کہہ کے ختم کرتا ہے نا تو ایک 4 سال کی بچی مستورات میں ہاتھ اٹھاتی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بارے تعالیٰ میرا یہ وہ بھائی ہے جس نے تجھ سے کوفہ میں کچھ نہیں مانگا، شام میں کچھ نہیں مانگا، آج یہ تجھ سے ہی صدادار کے لیے جو کہہ رہا ہے اس کی دعا قبول کر۔ اللہ لعنت اللہ قوم البن الظالمین۔ بارے دیگر صلی اللہ یہ تھے جناب آغا رضا علی صاحب جو خاک شفا کے حوالے سے اپنی خوبصورت نظم پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس شب بیداری کا اہتمام جو ہے وہ دعائے زہرا ورجینیا کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام رات انشاءاللہ 9 ماتم ہوگا، مختلف اسٹیٹوں سے آئے ہوئے انجمنیں جو ہیں وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور میں محمدیت سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے اور اراکین دعائے زہرا کی جانب سے ادارہ جعفر کی انتظامیہ اور مومنین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہ پروگرام ہے یہاں پہ کر سکیں ہمارا سینٹر کلوز ہونے کی وجہ سے۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج کی اس مجلس سے خطاب فرمانے کے لیے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان ٹورانٹو سے تشریف لائے ہیں، باب العلم سے علامہ سید احمد رضا حسینی صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس سال پہلا شرح ہمارے ہاں ورجینیا میں پڑھا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ قبلہ علامہ احمد رضا حسینی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی اس شب بیداری کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
बुलंदतर सलावत। रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला नबिय्यिहिल मुज्तबा व रसूलिहिल मुस्तफ़ा अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमल ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अद्दाफ़े जयशातिल अबातिल वद्दामिग़े सौलातिल अज़ालिल हबीबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला इतरतिहि ताहिरा व ज़ुर्रियतिहि नजबाइस सुअदा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। फल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाअहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलवात पढ़ो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इस निस्फ़ शब में आपका इज्तिमा और इस जोश व जज्बे के साथ ये शिरकत यकीनन दर अहले बैत से इंतहाई वाबस्तगी का सबूत है। ये जज्बा न दौलत से ख़रीदा जा सकता है, न ताकत से, न क़ुव्वत से। ये एक ऐसा जज्बा है कि जो सिर्फ वालहाना मोहब्बत के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है। आपके सामने चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। ईसा करीमा के ज़ैल में दराहाले कि ये शब इंतहाई गम अंगेज़ शब है और आलम इस्लाम की सबसे ज़्यादा गमज़दा शब है। कुरान करीम का जाना पहचाना फ़िक्रा है जिसको आपकी खिदमत में हदिया समात किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि अल्लाह उन लोगों का वली है जो साहबान ईमान हैं और वो उन्हें जुल्मत से नूर की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाअहुमुत ताग़ूत, जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार कर लिया है उनके अवलिया ताग़ूत हैं और वो उन्हें नूर से जुल्मत की तरफ लेकर जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये सब जहन्नम वाले हैं। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और इनका ठिकाना भी जहन्नम है। अज़ीज़ों, मैंने इससे पहले 2 मजलिसों में एक गुजारिश किया था कि ईसा करीमा में परवरदिगार आलम ने 2 समत सफ़र का तज़किरा किया है और 2 क़यादतों का तज़किरा किया है। एक समत सफ़र वो है जो मंजिल नूर की तरफ जा रहा है और एक समत सफ़र वो है जो जुल्मत की तरफ जा रहा है। और 2 क़यादतें हैं। एक क़यादत वो है कि जो साहबान ईमान के हिस्से में आई है जिसका वली अल्लाह है, और एक क़यादत वो है कि जो काफिरों के हिस्से में आई है कि जिनके अवलिया तागूत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये पूरी आयत है
مگر آیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، اور اسی آیت کا دوسرا جملہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ پہلے جملے میں جب صاحبان ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو ولی کا ذکر پہلے ہے، دوسرے جملے میں جہاں کافروں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اولیاء کا تذکرہ بعد میں ہے، کافروں کا تذکرہ پہلے ہے۔ اور ایک بنیادی فرق بتایا جا رہا ہے، اس فرق کو دنیا پہچان لے کہ مومن وہ ہے کہ جن کے ولی پہلے سے ہوتے ہیں، مومن وہ ہے کہ جس کا ولی پہلے سے ہوتا ہے، اور کافر وہ ہیں کہ جو اولیاء بناتے ہیں۔ دونوں کے مزاج کو پہچاننا ہے کہ صاحب ایمان ولی بناتا نہیں، ولی ہوتا ہے۔ کافر وہ ہے جو اولیاء بناتا ہے، تو کافر جسے بناتا ہے وہ طاغوت ہوتا ہے، مومن جسے بناتا ہے وہ پروردگار ہوتا ہے۔ عزیزان، تو یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ ان کا ہے کہ جو صاحبان ایمان کا ہے جن کی منزل نور ہے، دوسرا راستہ ان کا ہے جو کافر ہیں ان کی منزل ظلمت ہے۔ تو عزیزان محترم، دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ انسان یا اس راستے پر چلے گا یا اس راستے پر چلے گا۔ اگر نور کے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کا مقدر ظلمت کا راستہ ہے، نور کے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کا مقدر ظلمت کا راستہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بیچ میں تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر۔ تھوڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یا وہ راستے اس راستے پر ہوگا جس پر صاحب ایمان چل رہا ہے، یا اس راستے پر ہوگا جس پر کافر چل رہے ہیں۔ اب عزیزو فکر پہچانے کہ مومن کا ہر زمانے میں ولی ایک ہوتا ہے، ولی ایک، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے۔ مگر جو دوسرا جملہ کہتا ہے تو کہتا والذین کفروا اولیاء، ولی کی جمع اولیاء ہے۔ تو مومن کا ولی ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے، اور کافر وہ ہیں کہ جن کے اولیاء بہت سے ہوتے ہیں۔ کافر وہ ہیں کہ جن کے اولیاء بہت سے ہوتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اللہ ولی ہے، اور اللہ صاحبان ایمان کو لے کر جائے گا۔ کیسے لے کر جائے گا یہ بھی پروردگار بتا رہا ہے کہ پہچانو، کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے میرے پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے کر جائیے، ظلمت سے نور کی طرف لے کر جائیے۔ تو عزیزان محترم، کہتا خدا ہے کرتا نبی ہے۔ تو اب ولایت کو پہچانے کہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت الہی جو ہے اسی کو ولایت رسالت کہتے ہیں، جو ولایت رسالت ہے اسی کو ولایت امامت کہتے ہیں۔ آج ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مگر رسول کا جب نام لیتے ہیں تو اس میں اضافہ کر دیتے ہیں محمد رسول اللہ، یہاں تک تو ہمیں قبول ہے۔ مگر جب نام علی لیتے ہیں تو کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، پہچانے اس مرحلے کو، اور یہ سمجھنے والی بات ہمارے بچوں کے بھی ہے۔ یاد رکھیں، بچے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہی ان کو آخری درجے میں نہیں داخل کیا جاتا، پہلے ہی آخری درجے میں نہیں داخل کیا جاتا، پہلے درجے میں، پھر دوسرے درجے میں، پھر تیسرے درجے میں، اور جب وہ بچہ آخری درجہ پاس کر لیتا ہے تو اپنی ڈگری کے سامنے پہلے درجے کی ڈگری نہیں لکھتا، آخری درجے کی ڈگری لکھتا۔ اب آپ نے پہچانا عزیزو، آپ نے پہچانا یہ علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جس ولایت کا سلسلہ اللہ سے چلا تھا یہ ابتدائی منزل ہے، اور جب وہ سرحد اسلام کو طے کر کے سرحد ایمان میں داخل ہوگا تو یہ آخری منزل ہوگی۔ جب انسان اپنی آخری ڈگری کا اظہار ہمیشہ کرتا ہے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔
عزیزان محترم، میں قطعاً ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی مسلمان کو کرنا چاہیے کہ کسی بھی نبی کی عظمت کو کم نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اپنی جگہ درست ہے کہ قرآن کہتا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے تو ہم اسی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہم نے سارے نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنایا ہے۔ توجہ کریں گے، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو ہم نے سارے نبیوں پر گواہ بنایا ہے۔ اور جب پیغمبر کی شان میں ارشاد فرماتا ہے تو اس طرح سے کہتا، اور اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنایا ہے۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو رشتہ نبیوں کا امت سے ہے وہی رشتہ پیغمبر کا نبیوں سے ہے۔ اس مرحلہ فکر کو ہمیں پہچاننا ہے، اس مرحلہ فکر کو۔ تو نبی کی عظمت کیا ہے؟ اگر یہ سارے نبیوں پر گواہ ہیں، سارے نبیوں پر گواہ ہیں، تو عزیزو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے آخر میں آئے، خدا کہتا ہے وہ سارے نبیوں پر گواہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ گواہ سارے نبیوں پر گواہ ہیں۔ نوح بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، ابراہیم بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، موسیٰ بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے، عیسیٰ بن رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پروردگار عالم جب آدم کو خلق کر رہا تھا تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے کہہ رہا تھا۔ تو یہ کس سے گفتگو ہے خداوند کریم کی؟ اس لیے کہ آدم پیدا نہیں ہوئے، ملائکہ موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب کوئی تو مخلوق ہے کہ جس سے خدا کلام کر رہا ہے، کوئی تو ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، پروردگار کہہ رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ اب عزیزان محترم گفتگو اور آگے پہنچی، گفتگو اور آگے پہنچی، اور ایک مقام پر پروردگار کہہ رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عزیزو یہیں پر آپ سے توجہ چاہتا ہوں، پروردگار کہہ رہا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا خدا نبیوں سے عہد و میثاق لے رہا تھا، جب لما آتا ہے تم من کتاب و حکمہ، میں جو تمہیں کتاب دے رہا ہوں، میں جو تمہیں حکمت دے رہا ہوں، تو یاد رکھو اس کے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ لما آتا ہے تم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تو اب تمہارا دو کام ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ آپ نے عزیزوں مزاج نہ پہچانا، قرآن گفتگو، قرآن کی گفتگو ہے، کلام ہے پروردگار عالم کا، یعنی ایمان پہلے لاؤ، مدد بعد میں کرو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ مدد کرو۔ تو جب بھی کوئی مدد کرے گا پیغمبر کی تو اس کا ایمان پہلے ثابت ہونا چاہیے۔ وَلَا تُؤْمِنُنَّهُ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، تو تمہارا کام یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، یعنی پیغمبر اس کی مدد قبول نہیں کر سکتا جو بے ایمان ہو، پیغمبر اس کی مدد قبول کرے گا جو صاحب ایمان ہو۔ اب بتاؤ مکے کے ماحول میں کون تھا جو نبی کی مدد کر رہا تھا؟ اب اگر یہ شک ہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھا تو یہ شک نہیں ہے، یہ قرآن سے انحراف ہے، اور جو قرآن سے انحراف کرتا ہے وہی تو کافر کہلاتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ،
اے نبیو تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ. تو عزیزو جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جس پر ایمان لاتا ہے اسے مولا کہا جاتا ہے. توجہ کریں گے، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مومنین کے مولا ہیں ان کے نفسوں پر، یعنی ان سے زیادہ اختیار وہ رکھتے ہیں، ان سے مومن سے زیادہ ان کے نفسوں پر نبی اختیار رکھتا ہے. تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مولا ہے سارے مومنین کا ان کے نفسوں پر، یعنی حاکم ہے، یعنی حاکم ہے. تو عزیزو اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے اے نبیو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا، تو جب نبی ایمان لائے گا ہمارے نبی پر تو رشتہ کیا بنے گا؟ رشتہ کیا بنے گا؟ رشتہ کیا بنے گا؟ نبی کا ہمارے حضور پر ایمان لانا رشتہ کیا بنے گا؟ سارے انبیاء مومن ہوئے، میرا نبی مولا ہوا، تو آدم نبی کے مولا، نوح نبی کے مولا، ابراہیم نبی کے مولا، موسیٰ نبی کے مولا، عیسیٰ نبی کے مولا، یوسف نبی کے مولا، اسحاق نبی کے مولا، سارے انبیاء نبی کے مولا. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرا پیغمبر آدم کا مولا، میرا پیغمبر نوح کا مولا، میرا پیغمبر ابراہیم کا مولا، میرا پیغمبر موسیٰ کا مولا، میرا پیغمبر عیسیٰ کا مولا، اور میرا پیغمبر کہتا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور یہی بتانا مقصود تھا. اب ملاحظہ تو فرمائیں کہ پیغمبر یہی تو کہتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي بَطْشِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ وَإِلَى يُوسُف فِي حُسْنِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ. چہرے علی کو دیکھو سب کچھ ملے گا. یعنی پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علم اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچا تو آدم نظر آئے، تقوی جب نقطۂ کمال پر پہنچا تو نوح نظر آئے، خلت جب نقطۂ کمال پر پہنچی تو ابراہیم نظر آئے، حیبت جب نقطۂ کمال پہ پہنچی تو موسیٰ نظر آئے، عبادت جب نقطۂ کمال پہ پہنچی تو عیسیٰ نظر آئے. سارے کمالات انبیاء جب ایک مقام پر جمع ہوئے تو علی نظر آئے. عزیزو یہ ہے عظمت، یہ ہے مقام. یہ ہے ولایت الہی، یہ ہے ولایت الہی جس کو ولایت رسالت کہتے ہیں، اور ولایت امامت. اس لیے کہ آپ نے دیکھا آدم کو خلیفہ کہا گیا، نبی کہا گیا، ولی نہیں کہا گیا. نوح کو خلیفہ، نوح کو نبی کہا گیا، رسول کہا گیا، ولی نہیں کہا گیا. ابراہیم کو خلیل کہا گیا، امام کہا گیا، نبی کہا گیا، رسول کہا گیا، ولی نہیں کہا گیا. عزیزو یہ جتنے انبیاء 1,23,999 ہیں سب کو نبی کہا گیا یا رسول کہا گیا یا خلیفہ کہا گیا یا امام کہا گیا، مگر کسی کو ولی نہ کہا گیا. تو اگر یہ جانشین خدا بھی ہیں تو پوری جانشینی ان کو نہیں مل سکتی. پوری جانشینی تو تب ملے گی جب عہدہ برابر ہو. اب آپ پہچانے کے پروردگار کرا اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور جو حالت رکوع میں زکات دے وہ بھی ولی ہے. مرحلہ ولایت کو تو ہم پہچانے کیا ہے. اس لیے عزیزوں میں کہتا ہوں یہ جو ذوالعشیرہ سے غدیر کا سفر ہے
یہ پوری دنیا کو روشناس کرانے کے لیے تھا کہ دنیا پہچان لے کہ ہم نے منزل نور تک لے جانے کے لیے دو راستے بنائے ہیں. ہم نے منزل نور تک لے جانے کے لیے دو سلسلے قائم کیے ہیں. ایک سلسلہ وہ ہے جو بنائے لا الہ الا اللہ کا ہے، اور ایک سلسلہ وہ ہے جو بقائے لا الہ الا اللہ کا ہے. اور ہمیں ان دونوں جگہوں سے گزرنا ہے. یہ دو دریائے ہدایت ہیں، یہ دریائے نور ہیں، اور ہمیں ان دونوں راستوں سے گزرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں راستوں کو سے گزرنا ہے تو ہمیں دونوں راستوں کو پہچاننا ہوگا. تو پہچانو ذوالعشیرہ کیا ہے، اور یہ بھی پہچانو غدیر کیا ہے. ذوالعشیرہ عزیزو بڑی طویل گفتگو ہے، مگر میں آپ کے سامنے طویل گفتگو نہیں رکھنا چاہتا. اتنا پہچان لے کہ ذوالعشیرہ میں مجمع علی نے بلایا تھا، حوالے پیغمبر کے کیا. ذوالعشیرہ میں مجمع علی نے بلایا تھا، حوالے پیغمبر کے کیا. 23 برس کے بعد غدیر ہوتی ہے، یہاں مجمع رسول نے بلایا، حوالے علی کے کیا. ان دونوں اب عزیزو ہماری مشکل یہ ہے، توجہ کریں گے آپ، ہماری مشکل یہ ہے، ایک دریائے نور ہے جو بنائے لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک دریائے نور ہے جو بقائے لا الہ الا اللہ ہے. نجات تبھی ممکن ہوگی جب ایک دریا سے دوسرے دریا کا سفر کریں. کیسے کریں؟ لہذا ضرورت تھی کہ ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ دونوں دریاؤں کو عبور کر سکے. بس دونوں دریاؤں کو ملانے والے راستے کا نام فاطمہ زہرا ہے. عزیزو آپ نے پہچانا دونوں دریاؤں کو ملانے کے لیے. اس لیے عزیزو جناب سیدہ کو نقطہ دائرۃ العصمہ کیوں کہا گیا؟ عصمت کے نقطے کا مرکز سیدہ کا نام ہے. اس لیے کہ دائرہ ہمیشہ تب پہچانا جاتا ہے جب مرکز معین ہو. اگر مرکز معین نہ ہو تو دائرہ سمجھ میں نہ آئے گا. دائرے کو دائرہ تبھی کہتے ہیں کہ مرکز سے سارے علاقے برابر ہوں. اب آپ سمجھے کہ حدیث قصہ میں کسی اور سے تعارف نہ کرایا گیا، تعارف کرایا گیا تو سیدہ سے کرایا گیا. اس لیے کہ یہ وہ مرکز ہے کہ جہاں سارے رشتے بالکل برابر ہیں. اسی لیے نام ایک لیا گیا، رشتے 3 بیان کیے گئے، اور تینوں رشتے ڈائریکٹ ہیں. یہ سیدہ کے باپ ہیں، یہ سیدہ کے شوہر ہیں، یہ سیدہ کے بچے ہیں. اور عزیزو یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو عرض کروں کہ 14 معصوم میں بی بی ایک کیوں ہے؟ تاکہ عصمت کے مرکز کو پہچانا جا سکے. یہ ہے سیدہ. کیا عظمتوں والی بی بی ہیں کہ خدا کی قسم جب پیغمبر اسلام نے سیدہ کے سلسلے میں رشتہ آنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ کی شادی تو اسی سے ہو سکتی ہے جو معصوم ہو. اس لیے کہ میں لوگوں کو مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں. تو سارے رشتے ٹھکرا دیے گئے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، رشتے تو بہت سے آئے مگر اس بنیاد پر ٹھکرا دیے گئے کہ سیدہ معصومہ ہیں، اور معصومہ کا رشتہ کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ معصومہ محکوم خطا نہیں ہو سکتی ہے. تو رشتے سارے ٹھکرا دیے گئے. اب رسول کی رحلت کے بعد یہ نہ کہنا کہ کون افضل ہے اور کون افضل نہیں ہے. عقد سیدہ پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ افضل کون ہے. یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ افضل کون ہے. بس عزیزو سیدہ کا عقد علی سے ہوا، دنیا جانتی ہے. اور یہ بہت بڑا کرم ہے مالک کا. اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفؤن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی. توجہ کریں گے، حدیث پیغمبر کی بلاغت ملاحظہ کریں. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. عزیزان محترم، کفو کے معنی تو کم سے کم آپ کو پہچان ہی لینا چاہیے. کفو کی کہتے کسے ہیں؟ آپ صبح سے شام تک ہر نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये वही कुफो है जो वहां इस्तेमाल हुआ है, न उसका कोई कुफो है न सैयदा का कोई कुफो है। अब पैगंबर अपनी बेटी का अक़्द अली से कर रहे हैं, यह अक़्द सैयदा नहीं हो रहा, आबरूए तौहीद बचाई जा रही है। और इसीलिए पैगंबर इजाजत, अगर अली ना होते, लौला अली उन, अगर अली ना होते, पहचाने अज़मत सैयदा। अजीजो, चूंकि कुछ मुनासबत है इसलिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं और आपके सामने ये गुफ्तगू लेकर आया हूं कि आप पहचाने। अजीजो, सैयदा की आजमत क्या है, खिदमत पैगंबर में आती थी, खड़े हो जाते थे। अगर ये सीरत पैगंबर है तो हर मुसलमान को अपनी बेटी की ताज़ीम करना चाहिए, मगर कहीं नहीं मिलता कि किसी ने ताज़ीम किया हो। पैगंबर ने किया, किस बुनियाद पर किया, अजमत पेश नजर थी। तो कितनी अजीम है सैयदा, इसका तो अंदाजा लगाएं। मेरा पैगंबर जब मेराज की शब जाने लगा है और जब फलक चहारूं पर पहुंचा तो हुक्म इलाही होता है, ए मेरे नबियो, मेरा हबीब आ रहा है, तुम उसका इस्तकबाल करो, उसे सलाम भी करो, उसका इस्तकबाल भी करो। अब सारे नबी सब बस्ता खड़े हैं, पैगंबर का गुजर हो रहा है, सब सलाम भी कर रहे हैं, सब खड़े भी हो रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं, सलाम भी कर रहे हैं। तो 1,23,999 अंबिया ने खड़े होकर पैगंबर का इस्तकबाल भी किया है और सलाम भी किया है। अब आप पहचाने अजीजों कि 1,23,999 अंबिया पैगंबर के लिए खड़े हो जाए, अब पैगंबर जिसके लिए खड़े हो वो क्या मुकाम रखती होगी, उसका क्या मुकाम होगा, उसका क्या मर्तबा होगा, अजमत जनाब सैयदा। और अजीजों, आपने देखा कि तोहफा बनाकर दिया परवरदिगार ने, तोहफा बनाकर पैगंबर को दिया है। तो तोहफा तो कुरान भी है, क्या खास बात है, कहां है खास बात। कुरान भी तोहफा, सैयदा भी तोहफा, मगर एक फर्क के साथ कि कुरान पैगंबर के पास आया और पैगंबर अपनी बेटी को लेने मेराज पर गए। बस जो तोहफा घर में आ जाए वो और होता है, जिसे ले जाना जाता है वो और होता है। ये है आजमत जनाबे। और उसके लिए कहा जा रहा है, मोहम्मद बुलंद से बुलंदतर सलावत। अजीजों, उसके लिए कहा जा रहा है कि लौला अली, अगर अली ना होते, कोई उनका मिसल ना होता, कुफो ना होता, तो ये अली का नाम क्यों लिया गया, सैयदा का नाम क्यों ना लिया गया। मसला अजीजों यही था कि सारी दुनिया ने कमालात अली को देखा, मगर कमालात सैयदा को किसी ने नहीं देखा, इसलिए कि वो पसे हिजाब थी। लिहाजा कमालात सैयदा रूशनास कैसे हो, कमालात सैयदा मुतारफ कैसे हो। का अगर कमालात सैयदा को जानना चाहते हो, अली को देखते जाओ, कमालात सैयदा का अंदाजा लगाते जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कहा गया, इसलिए कि अली को देखा, अली सखी भी है, अली बहादुर भी है, अली आलिम भी है, अली काजी भी है, अली तमाम फज़ाइल व कमालात के मालिक भी है। अगर ये सब अली में है तो समझो ये सब सैयदा में भी है। लिहाजा कद फजीलत फातिमा को बताने के लिए ये जुमला पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर अली ना होते। तो अब है क्या सैयदा का, परवरदिगार आलम ने इन्हें 2 बच्चे अता किए, एक हसन और एक हुसैन। और ये दोनों बच्चे वो थे दोनों मासूम थे, दोनों इमाम थे। हमें कहीं नहीं मिलता है कि 2 बच्चे हों और दोनों मासूम हों। ये अजमत सैयदा नहीं तो फिर क्या है, दोनों को मासूम बनाया गया। लेकिन अजीजों, यहां पर तरबियत जौहर सैयदा खुल नहीं रहा है, इसलिए कि दोनों मासूम थे और ऐसे मासूम के जो गहवारे से लौहे महफूज का मुतालिया करते थे, ऐसे मासूम। अजीजान मोहतरम, इमाम हसन इमाम हुसैन ये 2 ऐसे मासूम हैं कि पैगंबर इस्लाम की 2 जिंदगियों का नमूना बन गए।
ایک حضور کی مکے کی زندگی تھی اور ایک حضور کی مدینے کی زندگی تھی. مکے کی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے, مدینے کی زندگی میں جنگ پر جنگ ہے. اب اگر حسن اور حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو بتاؤں مختصر لفظوں میں, مکے کی زندگی کا نام حسن ہے اور مدینے کی زندگی کا نام حسین ہے. یہ دو بچے ہیں عزیزو, اور یہ وہ باکمال بچے ہیں کہ دونوں کی سیرت نانا کی سیرت سے ملتی ہوئی. یعنی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے ہم پر کہ آپ پیغمبر سے ائمہ کی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ایسا نہیں, ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے. تو آپ ہی کہتے ہیں کہ پیغمبر کو شہادت نہیں ملی, وفات ہوئی. تو شہادت اگر فضیلت ہے تو وہ فضیلت تو پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی. توجہ کریں گے آپ. اب اس کے بعد یہ بے قراری مسلمانوں کے درمیان بڑھی تو بہت پہلے ہندوستان میں ایک بڑے سنی کے عالم گزرے ہیں, محدث دہلوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی سر شہادتین, اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں. اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, سر شہادتین دو شہادتیں. ان کا یاد رکھے شہادت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک سری شہادت ہوتی ہے, ایک ظاہری شہادت ہوتی ہے. پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کو سری شہادت بھی ملی اور ظاہری شہادت بھی ملی, اور انہوں نے ثابت یہ کیا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا, یہ سری شہادت ہے. حسین کو شہید کیا گیا, یہ ظاہری شہادت ہے. اور یہ دونوں شہادتیں در واقع حسن اور حسین کی نہیں, یہ رسول کی شہادت ہے. یہ رسول کی شہادت ہے. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں, اگر حسن اور حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت کہی جا سکتی ہے تو حسن اور حسین کے دشمن پیغمبر کے قاتل کیوں نہیں کہے جا سکتے؟ انہیں پیغمبر کا قاتل بھی مانو. تو عزیزان محترم, خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر آپ کو مشابہت ملے گی. ایک مکی زندگی, ایک مدنی زندگی. مکی زندگی کا پرتو حسن ہے, مدنی زندگی کا پرتو حسین ہے. امام حسین کو کربلا تک جانا پڑا, پیغمبر اسلام کو میدان احد اور بدر تک جانا پڑا. اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب پیغمبر کو صلح کرنی پڑتی ہے, اور اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. کتنے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگائے, جتنا شک آج ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا تھا آپ کی رسالت میں. مگر اسے کیا جائے, لوگوں کے ایمان ڈگمگا رہے تھے. خدا کہہ رہا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. تو اب آپ پہچانے کہ صلح سے فتح حاصل ہوتی ہے, شکست نہیں ہوتی ہے. تو یہ دو بچے ہیں سیدہ کے, اور عزیزو دونوں پیغمبر کی سیرت کے دو رخ ہیں عزیزو, اور دونوں رخ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مرحلہ ہے. مگر عزیزو یہاں تو کردار سیدہ ظاہر نہیں ہو سکا. تربیت کا جو درس ہے سیدہ کا, جو جوہر ہے سیدہ کا, وہ تو نمایاں نہیں ہو سکا, اس لیے کہ دونوں بچے معصوم ہیں. ہمیں تو وہ کردار چاہیے کہ جہاں معصوم بظاہر نہ ہو مگر کردار ایسا ہو کہ معصوم کہا جائے. اس لیے دو بیٹیاں بھی عطا کی, ایک زینب ہے اور ایک کلثوم ہے. عزیزو ان کو بھی زینب کہا جاتا, یہ زینب کبریٰ ہے, یہ زینب صغریٰ ہے. توجہ کریں گے, یہ ہے جناب سیدہ کی بیٹیاں. تاریخ ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ کبھی زینب نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہو, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام چہارم یہ کہتے ہیں, پھپھی اماں انتا عالمۃ غیر معلمہ, آپ وہ عالمہ ہے جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. عالمہ ہے مگر پڑھا نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ جس درسگاہ کے پڑھے ہوئے یہ حضرات تھے, اسی درسگاہ کی پڑھی ہوئی زینب بھی تھی. اور خدا کی قسم یہ کردار پیش کیا ہے. ان بیویوں نے اگر کردار نہ پیش کیا ہوتا تو آج اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جو تشنہ تربیت رہ جاتا, تشنہ تربیت رہ جاتا. اور اس لیے میں کہتا ہوں, شہزادی زینب کو امام حسین لے کر اپنے ساتھ گئے تھے کربلا.
یہ عزیزوں اسے کیا کیا جائے کہ فضائل اور مصائب آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ مصائب کی منزل ہے یہ فضائل کی منزل. مگر آپ ملاحظہ تو کریں کہ کتنا بڑا مسئلہ تھا جس کو امام علی مقام حل کرنے کے لیے زینب کو لے کر جا رہے ہیں. پہلے زینب کی علمی شخصیت کو آپ پہچانیں. زینب ان بیوی کا نام ہے کہ جو ایک وقت میں درس تفسیر قرآن دے رہی ہیں اور وہاں پر 4 معصوم موجود ہیں, باپ بھی موجود ہے, دونوں بھائی بھی موجود ہیں, امام سجاد بھی موجود ہیں. توجہ کریں گے عزیزو, 4 معصوم کی موجودگی میں درس قرآن دینا اور 4 سے لے کر 8,000 تک زنان کوفہ کا اور مدینے کا شرکت کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب اس دستگاہ کی پڑھی ہوئی نہیں ہے, اس دستگاہ کی پڑھی ہوئی ہے. توجہ کریں گے عزیزو, یہ ہے میری شہزادی. اور جب امام علی مقام لے کر گئے ہیں تو یہی سبب تھا کہ پوری دنیا, اس وقت عرب کی جو دنیا تھی, مسلمانوں کی جو دنیا تھی, اس کی نظر میں بھی زینب کا وہی مقام تھا, علمی مقام تھا کہ کوئی بھی اس مقام کا نہیں تھا جس مقام اور جس پائے کی عالمہ زینب تھی. لہذا امام علی مقام اس لیے لے کر گئے کہ شہادت حسین کے بعد زینب جس سے بھی مسئلہ پوچھیں گی وہی امام ہوگا, دوسرا امام نہیں ہو سکتا. اس لیے بظاہر تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے, سب کو معلوم ہے کہ بیٹا جل جاؤں یا گھر سے باہر نکلوں. بچے جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی جان کو خطرہ ہو چلے جاؤ. مگر یہ مسئلہ پوچھنا زینب کا اس بات کی علامت ہے کہ ایک امام شہید ہو گیا, دوسرا منزلہ امامت پر فائز ہو گیا. یہ کام زینب کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس لیے امام اپنے ساتھ لے کر گئے. اب آپ پہچانے عزیزو, یہ تاریخ پہچانے کہ تاریخ اسلام میں 3 بیویاں ہیں جن کا احسان بقائے لا الہ الا اللہ پر ہے, جن کا احسان بنا لا الہ الا اللہ پر ہے. عزیزو ایک بیوی ہیں جو مکے میں رہتی ہیں جن کو ختیجہ کہا جاتا ہے, ایک بیوی ہیں جو مدینے میں رہتی ہیں جن کو سیدہ کہا جاتا ہے, ایک بیوی ہیں جو کربلا میں ہیں ان کو زینب کہا جاتا ہے. عزیزو خدا کی قسم یہ نام الگ الگ ہے مگر کردار ایک ہے. پانی ہے, پانی آپ لے, پانی پانی ہی رہے گا, اس کا نام جو بھی آپ رکھیں. پانی اگر آپ ایران میں جائیں تب بھی یہ پانی ہی رہے گا, نام بدل جائے گا. عرب میں جائیں تب بھی پانی ہی رہے گا, نام بدل جائے گا. خدا کی قسم یہ کردار ایک ہے, نام الگ الگ ہے. اس کردار کو اگر ہم مکے میں دیکھیں گے تو ختیجہ کہا جائے گا, مدینے میں دیکھیں گے تو فاطمہ کہا جائے گا, کربلا میں دیکھیں گے تو زینب کہا جائے گا. عزیزان محترم یہ ہے کردار. اور خدا کی قسم پیغمبر کی تبلیغ کا آغاز تب تک نہ ہوا جب تک ختیجہ نہ آ گئیں. علی نے اپنی کامیابی کا اقرار اس وقت تک نہیں کیا جب تک سیدہ نہ آ گئیں, اور کربلا کامیابی کی منزلوں سے تب تک ہمکنار نہ ہو سکی جب تک زینب نہ آ گئیں. یہ عظمتوں کے مینارے ہیں عزیزو. آپ آج پوری دنیا میں ذکر مظلوم کربلا کر رہے ہیں, یہ سنت و سیرت زینب نہیں تو پھر کیا ہے. کربلا کا میدان ہے, تپتا ہوا میدان ہے, صحرا ہے, بیابان ہے, کوئی آبادی نہیں, قریب ترین آبادی کوفے کی ہے. اور جس طرح سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, تبلیغات ہو رہی ہیں, تاریخوں میں وہ بھی آپ کو ملے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ میرے مولا کی عظیم الشان قربانی جو کربلا میں تھی, اگر اس کی تشہیر کوفے اور شام میں نہ ہوتی تو کس کو پتا چلتا کہ حسین نے عظیم الشان قربانی دی ہے. اب عزیزو کارنامہ زینب پہچانے کہ مقصد کی کامیابی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, ایک قربانی چاہیے اور ایک تبلیغ چاہیے. قربانی کا کام حسین نے انجام دیا, تبلیغ کا کام زینب نے انجام دیا. عزیزان محترم, اب آپ اس عنوان سے اور اس نہج سے پہچانے. اور جناب زینب کو لے کر جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے تو ایک بار تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے کے بازار میں تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے, کرسی نشینوں کا مجمع ہے, سارے عمرا سفرا سب آ گئے ہیں, اور ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی کامیابی کا اعلان کریں گے. مگر اس مجمع میں زینب نے خطبہ دے کر ظالم کے سارے منصوبوں کو مسمار کر دیا, سارے منصوبوں کو مسمار کر دیا.
اور آپ اعلی کلمت الحق بلند کر رہی ہیں. یاد رکھو ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے ہیں, حق پر فدا ہو جانے والے کامیاب ہوتے ہیں. یہ زینب کے خطبے تھے. اور عزیزو اب میری شہزادی جب کوفے کو فتح کرنے کے بعد شام کی طرف چلی ہیں تو یہی کیفیت ہے. جہاں سے گزر رہی ہیں واقعہ کربلا بیان کر رہی ہیں, جہاں سے گزر رہی ہیں تذکرہ امام کرتی چلی جا رہی ہیں, فلسفہ شہادت مظلوم کربلا بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. اب یزید کا دربار ہے, بھرا ہوا دربار ہے, عمرا ہیں, سفرا ہیں, عمائدین شہر ہیں, یزید کے گھر کی عورتیں ہیں, شرفا کی عورتیں ہیں, سب یزید کے دربار میں جمع ہیں. اور ایسے موقع پر علی کی بیٹی نے ایک بار خطبہ دینا شروع کر دیا, خطبہ دینا شروع کیا. اب عزیزو آپ پہچانیں حق و حقانیت کا اظہار جب زینب نے کیا ہے تو یزید کے دربار تک یہ گفتگو نہیں رہی. جو سفرا تھے انہوں نے اپنے ممالک تک پہنچایا, جو عمائدین شہر تھے انہوں نے اپنے گھروں تک پہنچایا, جو رؤسا تھے جہاں جہاں سے کاروبار کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے اپنی جگہوں پر پہنچایا. اب آپ پہچانے کہ زینب امام حسین کی عزاداری کو کہاں کہاں تک پہنچا رہی ہیں. یہ کارنامے ہیں جو میں شہزادی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ آپ سے زیادہ بہتر ان مسائل کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اور عزیزان محترم جب زینب نے واقعات کربلا کو پورے طور سے بیان کر دیا اور ابھی زینب شام میں ہے مگر واقعہ کربلا کی آہٹ پوری دنیا میں محسوس کی جانے لگی تو آپ سوچیں کہ شام میں اس کا کتنا اس کا اثر کس قدر ہوا ہوگا. لہذا اب شام میں زینب خطبہ نہیں دے رہی ہیں, انقلاب کی بنیاد رکھ رہی ہیں, انقلاب کی بنیاد رکھ رہی ہیں, تحریک انقلاب شروع ہو رہی ہے. تو عزیزو یہ غلط تاریخ ہے جو کہتی ہے یزید ان پر مہربان ہو گیا اور انہیں آزادی دے دی. عزیزو زینب کے خطبات نے ایوان ظلم کو اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کو رہائی دے دی جائے, ورنہ ظالم کے گھر میں یہی سبب ہے. سنیں عزیزو یہی سبب ہے کہ ایک بار سید سجاد کو بلایا اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتار دیں اور کہا آپ آزاد ہیں, جہاں دل چاہے وہاں چلے جائیں. امام نے جو جواب دیا آپ جانتے ہیں, جب تک پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں گا, جب تک کوئی جواب نہ دوں گا. میرے مولا آپ امام وقت ہے, آپ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ لیں. مگر خدا کی قسم میری شہزادی نے اپنے کارناموں کو اور اپنے علمی قد و قامت کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ امام وقت زینب سے مشورہ کر رہا ہے. ایک بار آتے ہیں امام سجاد, اے پھوپھی اماں یزید نے ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی ہیں, یزید نے توق خاردار بھی اتار دیا ہے اور یزید نے یہ کہا ہے کہ جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ. تو شہزادی کہتی بیٹا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ جب تک پھوپھی سے مشورہ نہ کر لوں گا کوئی جواب نہ دوں گا. کہا اچھا تو جا کر یزید سے کہہ دو پہلے گھر خالی کر دے جہاں چاہنے والوں پر گریا کروں گی. اے عزیزو یہی تو زینب کی کامیابی ہے. ظالم کے گھر میں مظلوم کا ماتم کیا جا رہا ہے, زینب حکم دیتی جا رہی ہیں, یزید حکم پر عمل کرتا جا رہا ہے. عزیزو پہچانے حاکم محکوم بن گیا, محکوم حاکم بن گئی ہے. گھر خالی کیا جائے, جب تک ہم اپنے چاہنے والوں پر گریا نہ کر لیں گے, جب تک ہم اپنے چاہنے والوں پر آنسو نہ بہا لیں گے, جب تک ہم اپنے ماجائے کی مجلس نہ کر لیں گے, ہم شام سے نہ جائیں گے. ایک بار گھر خالی ہوتا ہے اور یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے اے شام کی بیویوں, علی کی بیٹی نے ٹوٹے ہوئے گھر میں مجلس منعقد کی ہے. عزیزو یہ زینب کی منعقد کی ہوئی مجلس ہے جس کی نقل پوری کائنات میں منائی جا رہی ہے. میری مائیں اور بہنیں ذرا توجہ سے سنیں گی, غور سے سنیں گی. اعلان ہوتا ہے علی کی بیٹی نے مجلس کیا ہے. ایک بار شام کی بیویاں آتی ہیں اور مجلس میں شرکت کرتی ہیں. بالی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے مصیبت کربلا بیان کرنے کے لیے. عزیزو آپ اہل دل ہیں, انصاف سے بتائیے گا 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی آپ جب مصیبت سنتے ہیں تو بے تحاشا رونے لگتے ہیں, آنکھوں سے آنسو برسنے لگتا ہے, ایسا لگتا ہے یہ غم ابھی کا ہے. سوچو شام کے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں آنکھوں دیکھا کربلا کا حال بیان کرتی رہی ہوگی تو ہائے شام کی بیویوں کا کیا عالم رہا ہوگا. ہائے بیویاں رونے لگی, سر پیٹنے لگی, سینہ پیٹنے لگی. ارے مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. اے شہزادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. بار باب ادا علی کی بیٹی مصیبت پڑھ رہی ہے, بیویاں چیخ چیخ کر رو رہی ہیں.
ایک بار مجلس ختم ہوتی ہے، بیویاں اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگتی ہیں تو ایک بار علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے. اے بیویوں انصاف سے بتانا، ایک دوپہر میں جس کا بھرا گھر لٹ گیا ہو کیا ایک مجلس میں اس کو قرار آ جائے گا؟ اے بیویوں کل پھر آنا. دوسرے دن بھی علی کی بیٹی نے مجلس کی ہے، بیویاں چلی جاتی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جاتی ہیں، اپنے اپنے شوہروں کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتی ہیں. شرم نہ آئی؟ نواسہ رسول شہید کر دیا گیا اور تم دیکھتے رہے. بار باب اعزا زینب کی کامیابیاں ہیں. ایک بار دوسرے دن کی مجلس ہوئی، بیویاں زیادہ تعداد میں آئیں، زینب کھڑی ہو جاتی ہیں مجلس پڑھنے کے لیے. بیویاں پھر گریا کرنے لگتی ہیں، بیویاں پھر رونے لگتی ہیں. اور ایک بار بیویاں جانے لگتی ہیں تو علی کی بیٹی کہتی، اے بیویو کل آخری مجلس ہے، اب زینب تمہیں کوئی تکلیف نہ دے گی. اے بیویوں کل پھر آنا، کل آخری مجلس ہے اور کل تو سرائے شہداء بھی ہم منگائیں گے، ہائے تم بھی زیارت کر دینا. ایک عرصے سے یہ سر ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم نے زیارت نہیں کی ہے. تیسری اور آخری دن کی مجلس ہوتی ہے، زینب کھڑی ہوئی مجلس بیان کرنے کے لیے، ایک ایک شہید کا تذکرہ کر رہی ہے، ایک ایک کی شہادت بیان کر رہی ہے. بس زینب کی مجلس ختم ہوئی، حکم دیتی ہیں سرائے شہداء لائے جائیں. تاریخ بتاتی ہے ایک بار قاسم کا سرایہ تو فرمان نے بڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا، ایک بار اصغر کا سرایہ تو رباب نے بڑھ کر اپنے دامن میں لے لیا، عباس کا سرایہ تو ایک بار ام کلثوم نے بڑھ کر اپنے بھیا کا سر لے لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار علی اکبر کا سرایہ، مقتل میں روایت لکھی ہے عورتیں عورتوں کے نفسیات کو سمجھتی ہیں. ایک بار عورتوں کے ہاتھ بلند ہوئے، اے معبود جس ماں کا یہ لال ہو خدا کرے وہ ماں مر گئی ہو. ایک بار لیلا نے کہا بی بی ہو، ارے تم نے تو کٹا ہوا سر دیکھا، میں نے تو سینے میں برچھی کی ہنی دیکھی. جزاکم اللہ خیرہ. اور باب اعزا علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کر اپنی گود میں لے لیا. تاریخ بتاتی ہے ایک بار امام عالی مقام کا سر آیا، ماں جائی دوڑی، بھیا کے سر کو لیا، منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بھیا بہت شرمندہ ہے یہ بہن، اے بھیا تمہاری امانت کو زندان شام میں چھوڑ دیا. جزاکم اللہ خیرہ. بار باب اعزا اسی امام کے سر کے ساتھ ساتھ ایک تشتے طلا میں دو ننھے ننھے سرائے زینب کے قریب رکھ دیے گئے. ان سروں کی جانب بیویاں متوجہ نہ ہوئی تو شام کی بیویوں نے کہنا شروع کر دیا، لگتا ہے کہ یہ دو سر زائد بھیج دیے گئے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بس زینب نے سنا تو کہا، اے بیویوں ایسا نہ کہو، ارے یہ میرے لالون محمد ہیں، ہائے میں کس کس کا غم مناؤں، ہائے میں کس کس پر گریا کروں. جزاکم اللہ خیرہ. ایک بار سرائے شہداء کی زیارت ہو گئی. بس زینب نے کہا بیویوں جو سامان لوٹے گئے تھے وہ واپس کر دیے گئے ہیں. یہ کہہ کر جلی ہوئی مسند کو بچھا دیا اور جلی ہوئی مسند پر ایک بار سید سجاد کے بازوؤں کو پکڑا اور اس مسند پر بٹھال کر کہا، اے میرے لال راہ کوفہ و شام میں فرصت نہ ملی کہ میں تمہیں تعزیت پیش کرتی. بیٹا بیٹھو، تمہیں تمہارے بابا کا پرسہ قبول ہو، تمہیں تمہارے چچا کا پرسہ قبول ہو، تمہارے بھیا علی اکبر اور محمد قاسم کا پرسہ قبول ہو، علی اصغر کا پرسہ قبول ہو. بس زینب تعزیت دے رہی ہیں، امام تعزیت قبول کر رہے ہیں. جب زینب تعزیت دے چکی تو ایک بار امام سجاد کھڑے ہوئے، جناب زینب کے بازوؤں کو پکڑا، جلی ہوئی مسند پر بٹھال دیا. اے پھوپھی اماں، حسین میرے بابا تھے تو آپ کے بھیا بھی تھے، آپ کو آپ کے بھیا کا پرسہ قبول ہو، عباس کا پرسہ قبول ہو، اور محمد کا پرسہ قبول ہو. امام پرسہ دے رہے ہیں، زینب پرسہ قبول کر رہی ہیں. جب یہ مسئلہ ادا ہو گیا تو ایک بار زینب کھڑی ہوئی، اے بیویو وہ چادریں بھی واپس کر دی گئی جو لوٹی گئی تھی. یہ کہہ کر زینب نے چادریں تقسیم کرنا شروع کیا. اے لیلا یہ تمہاری چادر ہے، اے فروا یہ تمہاری چادر ہے، اے کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، اے رباب یہ تمہاری چادر ہے. زینب نے سب چادریں تقسیم کر دی. آخر میں زینب کی چادر بچی، چاہا کہ اپنے چادر سے اپنے سر کو چھپائے کہ زینب کے چادر سے لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی چادر گری. رباب کے زخم تازے ہوئے، چادر کو اٹھایا، زندان شام کا رخ کیا، ننھی سی لحد پر بیٹھ گئی. اے سکینہ پردے کا بڑا خیال تھا، اے بیٹی چادر تو مل گئی مگر تو اس دنیا میں نہ رہی.
کہ اپنے سر کو اس چادر سے چھپاتی ماتم حسین انا للہ و انا الیہ